آج کے پروگرام میں ہم ملکی سیاست میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سوال یہ بھی ہے کہ ان مذاکرات کے بجائے کچھ اور بھی پس پردہ بات چیت جاری ہے، وہ کیا ہے؟ دوسری جانب اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنانے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے، مولانا صاحب کے گھر بھی جا رہی ہے اور احتجاجی سیاست کا امکان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی پس پردہ کوئی مفاہمت ہو رہی ہے یا پھر نہیں؟ اس طرح کے اور بہت سے سوالات ہیں جو ہم نے کرنے آج۔ بالکل ایسی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مذاکرات کی بات کی غزل نے، مذاکرات تو ختم ہو گئے لیکن انفارچونیٹلی دیکھا گیا کہ مذاکرات پہ رات پہ تو وہ پی ٹی آئی نہیں گئی، لیکن انہوں نے مولانا صاحب کے در پہ حاضری دے دی۔ تو کیا کچھ ہوا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی آپ کے تحفظات ہیں یا آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے لیے محترم ہے، وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور پہلے بھی آتے رہے ہیں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے، بعد میں بھی کوئی چھوٹے موٹے رابطے ہوتے رہے ہیں، پھر ڈراپ ہو جاتے رہے۔ تو اب جو پرپوزلز لے کے آئے ہیں، مین ایشوز ان کے 3 تھے، اور ایک تو انہوں نے اس میں سے ایک صرف انفارمیشن کے جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں گورنمنٹ سائڈ سے اس میں کیا ہوا، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہاں جو نامینیشنز ہونی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آگے مل کے چلنے کی بابت تھا۔ تو وہ ہم نے ان کو بتایا ہے، مولانا صاحب نے بتایا کہ ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور پارٹی کے سامنے رکھیں گے، پھر سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انٹرسٹنگلی یہ چیز ہے کہ یو آر آف دا ویو نا کہ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ان کے پی ٹی آئی والوں کے بہتر چل رہے ہیں، کیونکہ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل رہا ہے اب؟ میرا خیال ہے کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی جو ہے نا وہ کچھ بہتریاں آئی ہیں، کچھ برف پگھلی ہے۔ گور خان کی بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ، ادروائز کوئی اوکیزن نہیں تھا۔ اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی صرف بات کرنی تھی وہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو سے بات کرتے ہیں، یا پولیٹیکل حوالوں سے بھی کوئی بات تھی، مگر کسی ایک پارٹی کے چیئر پرسن کو بلوایا گیا اور اس سے ملاقات کی گئی۔ باقی چیئر پرسن باقی دوسری پارٹیوں کو جو لوگ ہیڈ کرتے ہیں ان کو تو نہیں بلوایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نزدیکی آئی ہے، اور ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریلیف بھی ملے، یا مل گئی ہو یا ملے تو اچھی بات ہے۔ اس کو پاکستان کی تمام پارٹیاں جو ہے محب وطن ہیں، اور اس معاملے میں سیاست کے معاملے میں ہم نہیں سمجھتے کہ اداروں کی مداخلت ہو، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کو ریگ کیا جائے۔ فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں جو پارٹی جو ہے وہ سامنے آئے اس کی اقتدار اس کے حوالے ہونا چاہیے۔ اچھا سر، سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک بات یہ کر رہی ہے کہ شاید اب گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہے، اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں، اور گرینڈ الائنس کیا بننے جا رہا ہے؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یوم سیاہ 8 فروری کو منایا جائے گا، تو یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یوم سیاہ منائے گی؟ ابھی تک کوئی ایسی بہت زیادہ واضح تصویر جو ہے وہ کہ کن حوالوں سے ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ الائنس بنانے کی بات ہے، وہ کن حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، یہ ساری تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کچھ جو درمیان میں چیزیں منجمد ہو گئی تھی وہ برف پگھلی ہے، اور دوبارہ سے نزدیک آنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ محمود خان صاحب جو اتحاد ان کا ہے وہ کوئٹہ میں ہیں شاید، اور 1-2-3 دن تک تشریف لائیں گے۔ تو دی مومنٹ وہ آتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ بیٹھک جو ہے وہ دوبارہ ہوگی، ریپیٹ ہوگا سارا کچھ، اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ محمود خان صاحب کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے۔ شاید خاقان صاحب کی بات ہوئی تھی کل، وہ بھی شاید جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید خاقان صاحب اور مولانا آپس میں بات کر چکے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اگر بات ہوئی بھی ہے تو کم از کم میری نالج میں نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا نے کوئی بات بھی نہیں کی ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر پارٹیاں کس حد تک اور کس ایجنڈے پہ آگے بڑھ سکتی ہیں، کیا پروگرام بنتا ہے۔ مگر یہ ایجیٹیشن کی بات یا سڑکوں کی بات
یا جلسے جلوسوں کی بات ابھی تک میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، اب یہ چیز تو ہم ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب گرینڈ الائنس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اب ہوتا ہے یا نہیں یہ تو اب آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ٹھیک ہیں؟ کیونکہ ہر جو رہنما ہے اس کا بیانات اس کو دیکھیں تو الگ الگ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں، اور پھر مولانا صاحب کے اوپر تنقید کرنا علی امین گنڈا پور کی جانب سے، پھر خان صاحب کا ناراضگی کا بھی اظہار کرنا، اور ہمارے پاس تو ایویڈنس بھی موجود ہے آن ریکارڈ جو ماضی میں القابات سے نوازا جاتا تھا، لیکن اب خیر اچھی بات ہے کہ الائنس آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ٹھیک ہیں؟ ایسا ہے کہ کل جب پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے اور اس میں جو کمیٹی بنی تھی اسد کیسر صاحب اور میری جو ہارٹ لائن ایک ڈیولپ ہوئی ہے، تو ہمارا کام جو ہے نا اب وہ معاملات کو سلجھانا ہے، اور جو معاملات کے سلجھانے پہ لگا اور وہ کسی قسم کی ایسی بات کر دے کہ جس سے دوسری پارٹی کو کوئی ناراضگی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو مجھے سلجھانے والے کام میں رہنے دیجیے، مجھے الجھانے والے کام میں نہ جائیے۔ سینیٹر صاحب، چیف الیکشن کمشنر کی مدت اور ممبران کی مدت کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اس سارے معاملے کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جس 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا۔ انفارچونیٹلی آج کل جو پی ٹی آئی واپس آپ کے ساتھ آئی ہے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں سب فیصلے ہوتے رہیں گے؟ اس میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ اس کو ایک جو بھی ملک میں کوئی اچھا برا واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عدالتیں، جو عدالتوں کا حال ہے، اعلیٰ عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بہت جو ہے نا وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا، یا کوئی اس سے برا تھا یا اس سے اچھا تھا؟ کسی دوست نے موازنہ کیا؟ الیکشن کمیشن کا جو حال ہے اب ہے یا اس سے پہلے تھا، یا جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، تو کیا اس پہ کبھی کسی نے مائنڈ اپلائی کیا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ کا کوئی ریلیشن جو ہے نا، کیا اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی یہ اس طرح کی تباہی جو ہے وارد ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی اسی طرح کی تباہی چل رہی تھی؟ تو ذرا ان چیزوں پہ مائنڈ اپلائی کریے، باقی دوستوں کو بھی مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کسی ایک واقعے کو جو ہے اس سارے معاملات کے جو ہمارے ملک میں جو خرابیاں ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا دینا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، جو جتنی امینڈمنٹس جو یو آئی کی تھی وہ ساری اچھی باتیں تھیں، اس کے اوپر کسی کو کیا تکلیف ہے، وہ کم از کم اس کی وضاحت تو کرے نا۔ اور باقی جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، وہ کچھ چیزوں کی ریٹیلیشن میں بھی تھا۔ اس سے پہلے جو ججوں نے جو سلیکشن کا جو طریقہ کار بنایا ہوا تھا، جو ایک کلب جو ہے نا وہ بن چکا تھا، جو اپنے چیمبرز کے لوگوں سے لوگ آتے تھے، کیا وہ کوئی مناسب طریقہ تھا؟ یا اس سے پہلے یہ لڑائی جو ہے جو آج اگر آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں جاری ہے، کیا 26ویں ترمیم سے پہلے جاری نہیں تھی؟ تو وہ اس کو ایک سالو کرنے کی کوشش تھی، مگر سٹل جو ہے نا ہم اوپن ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتائی جائے۔ یہ صرف یہ جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اس 26 امینڈمنٹ کو، اس کے اوپر تبصرہ کر دیتے ہیں اور ساری برائیوں کا ذمہ دار اس کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے۔ ایون پی ٹی آئی نے ڈیبیٹ کیا، پی ٹی آئی کو ہم نے قائل کیا تھا اس وقت، اور جس طرح سے جتنا ڈائلوٹ کیا ہم نے 26 امینڈمنٹ کو، شاید جو ہے اس وقت کے حالات میں یہ ایک اچھی چیز۔ غیر سینیٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس وقت جو پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی ہیں، قانون تو پہلے سے موجود تھا، اور جس طرح سے ایک صحافتی برادری اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم ہوئی ہیں یہ درست ہے؟ پیکا ایکٹ میں 24 کو یہ پیکا ایکٹ سینٹ میں آیا تھا، اور اس سے پہلے اچانک جو ہے نیشنل اسمبلی میں لایا گیا تھا، یعنی کسی کو اس کے کوئی آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہاں اوکیزن نہیں تھا کہ اس میں امینڈمنٹ موو کی جا سکے نیشنل اسمبلی میں۔ دو کہ اس کو میجارٹی کے زور پہ اس کو پاس کروایا گیا اور رولز کو بلڈوز کیا گیا، مگر 24 کو جیسے ہی آیا، 24 کو ہم نے امینڈمنٹ جے یو آئی نے فائل کر دی تھی، اور کسی اگر پارٹی نے سب سے پہلے جو امینڈمنٹس فائل کیے تو وہ جے یو آئی تھی، اور جے یو آئی نے اس کو باقاعدہ ریزسٹ کیا تحریری طور پہ امینڈمنٹس فائل کر کے، جو اس کا قانونی طریقہ کار ہے۔ وہ کمیٹی میں بھی آیا، کمیٹی میں اس کو جو ہے نا بجائے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی جاتی،
کمیٹی میں جو ریگولیٹ کرنے والے دوست تھے انہوں نے اس کو نہ ایکسیپٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ کیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ کسی قسم کی ادھر بھی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے جو کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ اچھا، چیئرمین صاحب کو بھی جو ہے جب وہ جس وقت وہ اپنا یہ اجلاس چل رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ریجیکٹ کر دیا، مگر انہوں نے بھی رپورٹ شاید پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اور اس دن دو قوانین تھے، ایک ڈیجیٹل نیشن والا اور اس میں دونوں میں ایک طریقے سے ایک ہی تاریخ کو یہ دونوں قوانین آئے تھے اور دونوں میں جو ہے وہ ہم نے امینڈمنٹس موو کی تھی۔ ایک میں امینڈمنٹس لے لی، دوسرے میں کہا کہ نہیں جی آپ نے نوٹس نہیں دیا۔ نوٹس تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، نوٹس ہم نے دے دیا، آپ نے اس کو آفیشلی جو ہے کمیٹی کو بھجوایا، کمیٹی نے اس کو ڈیلیبریٹ نہیں کیا، کمیٹی نے اس پہ کوئی فائنڈنگ نہیں دی اور اس کے ساتھ آپ کو جب بھجوا دیا تو یہاں پہ امینڈمنٹس لینی چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ساری باتوں کے علاوہ جو ہے نا یہ افینڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ آرٹیکل 19 آپ کا دستور افینڈ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، آپ بلڈوز کر رہے ہیں، آپ نے عدالتوں کے اختیارات میں جو ہے نا مداخلت کی ہے، آپ نے ہائی کورٹ کو بائی پاس کیا ہے، فیک نیوز کی جو ہے ڈیفامیشن جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے، جس کو مرضی جس طرح سے مرضی جو ہے وہ آپ کو ناپسند ہوگا اس کو آپ جو ہے جس طرح جب مرضی فائر کر دیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور غلط ہو رہا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمیں صبح کی سوچ کے لیے وقت دیا اور بڑی پریسائز باتیں کی سینیٹر صاحب نے۔ اور مجھے نا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا نا ان سے، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ویسے تو بظاہراً نہیں لگتا لیکن شاید گراؤنڈ ریئلٹیز میں ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے جس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور کل بھی جب ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود تھے اسنین، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب جیسے اب ایک دم سے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات سے ہٹ گئے ہیں تو ہم کیا سٹرونگ بیانیاں دیں گے حکومت کو۔ ہم نے تو کوئی بیانیہ حکومت کو نہیں دیا، بلکہ اب تو ہم ایک اسٹریٹ پاور شو کریں گے اور پھر مولانا کے ساتھ اتحاد کرنا، گرینڈ الائنس بنانا، اپوزیشن الائنس بنانا، اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہو رہی تھی۔ ایک بات انہوں نے بہت بڑی کر دی ہے جو انہوں نے کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے، وہ حال ہی میں مسلم لیگ نون چھوڑی ہے، ٹھیک ہے ان کی اپنی پارٹی کی شاید اتنی ورت نہ ہو، لیکن جب وہ ایک گرینڈ الائنس میں شامل ہوں گے تو وہ اتنی توانا آواز ضرور ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کراؤڈ بھی پل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جب الائنس بنتے تھے، آپ کو نہیں پتا کس طرح سے گورنمنٹس گری ہیں، تو پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر الائنس بنا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، اور پھر الائنس بننے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے شاید اس کو ہم ڈسکس نہ کریں تو بالکل ایسے۔ اور جس طرح آپ نے فیصل چودھری صاحب کا ذکر کیا، فیصل چودھری صاحب کی باتوں سے، کامران مرتضیٰ صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ڈسٹ تھی نا بیٹھ گئی تھی کہ دھرنے ختم ہو چکے ہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ، ڈی چوک کی طرف مارچ ختم ہو چکا ہے، وہ ڈسٹ کہیں نہ کہیں سے اٹھ رہی ہے اور اب وہ گرینڈ الائنس کی صورت میں اٹھ رہی ہے، اور یہ اگر گرینڈ الائنس کی صورت میں اٹھے گی نا غزل تو دیٹ ول بی ویری ویری پاورفل۔ ایگزیکٹلی، اور یہ پاورفل ہوگا ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب مذاکرات کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا نا تو ایک خوش آئند سی بات تھی، سب کو لگا تھا کہ شاید یہی وے فارورڈ ہے، کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہوگا، لیکن جب اب پی ٹی آئی بھی نہیں آئی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، چلیں وہ بھی مذاکرات نہیں کر رہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا زیادہ ایلیبریٹ کر گئے۔ سینیٹر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ جی۔ خواتین حضرات، یہ آپ کے وقت کو چاہتا ہے ایک شارٹ سی نیوز بریک کا، نیوز بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس۔